بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل صدائے حیدری میں تیسرا سلسلہ ہے سماجی اور سیاسی سلسلے میں ہم گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں بھی ہم نے یہ گزارشات کی تھی کہ آپ کا سیاسی کسی بھی جماعت سے تعلق کیوں نہ ہو، آپ کسی کو اپنے سیاسی لیڈر کیوں نہ مانیں، آپ کی جس سے بھی محبت ہو، آپ جس کو بھی اس ملک کے لیے بہتر سمجھتے ہو، یہ آپ کو حق ہے، یہ آپ کو آئین بھی حق دیتا ہے اور یہ آپ کو اخلاقی حق بھی حاصل ہے، شرعی حق بھی حاصل ہے۔ لیکن آپ نے ان تمام سیاسی شخصیات یا مذہبی شخصیات، آپ کسی کو مذہبی قائد مانیں، آپ کسی کو سیاسی قائد مانیں، اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کا بھرپور لحاظ اور خیال رکھیں کہ آپ اس کو صرف سیاسی رہنما اور رہبر مانیں۔ اس کا درجہ اور مقام آپ کے لیے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک آسمانی شخصیت ہے، ایک آفاقی شخصیت ہے، اگر اس کی تابعداری، اس کی فرما برداری نہ کی جائے تو کہیں آپ کی دنیا اور آخرت برباد نہ ہو جائے۔ ایک ملک کے لیے کوئی شخص آواز بلند کرتے ہیں، آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کے ذہن کو اس کے یہ تمام نعرے، یہ اس کے انقلابات کی باتیں آپ کو کہیں بہا جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے، مگر یہ حق آپ کا نہیں ہے کہ آپ اس کو نعوذ باللہ کہیں مقدس شخصیات سے، میں مقدس شخصیات کا کسی بھی پیرائے میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ آپ کسی بھی عام فرد اور انسان کو، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو، آپ اس کو وہ مقام مقدس شخصیات سے بالا اور برتر دینا شروع ہو جائیں۔ یہی اس معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے، جس سے محبت لوگ کسی لیڈر سے کرنے لگ جائیں، نعوذ باللہ اس کا رتبہ اور مقام بہت آگے تک لے جاتے ہیں۔ نفرت کرنے لگ جائیں، اس کے تمام اچھی باتوں کو بھی یہ بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھتے اور اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ سیاسی شخصیات آتی رہتی ہیں، آتی رہیں گی، پہلے تھی گزر گئی، آج ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، آئندہ بھی شخصیات آئیں گے، آج ہمیں کل ہم بھی نہیں ہوں گے، پہلے ہمارے بزرگ تھے آج وہ بھی نہیں ہیں، آج ہم ہیں آج ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری نسلیں آئیں گی، لیکن ہم نے کسی بھی سیاسی شخصیت کو اتنا زیادہ اس اعتبار سے نہیں ماننا کہ وہ ہماری آخرت کا مسئلہ بن جائے، وہ ہمارے دنیا اور آخرت کے حساب سے جو اعمال ہیں، ہم جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہاں لوگ سیاسی لیڈر کو بسا اوقات نعوذ باللہ اعمال سے بھی اعلیٰ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کی گفتگو سننا، ان کی بات سننا، ان کے لیے وقت نکالنا، ان کے لیے مال خرچ کرنا، یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ مقدس شخصیات سے بھی اعلیٰ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے سنا وہ یہ کہتے ہیں عبادات یہ کیا ہیں، آپ اس قائد کی حفاظت کریں، یہ عبادت سے بھی اعلیٰ ہے، آپ نماز چھوڑیے، آپ اس کی حفاظت کیجئے، یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرف رکھنا ہے، ہم میں یہ جو کمی پائی جاتی ہے، بس جس طرف ہم ہو جائیں تو ہم اس قدر سختی میں آ جاتے ہیں، بس ہمارے نزدیک اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہے۔ یہاں ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہاں اور بھی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں آج سے 6-7 سال قبل سیاسی حالات کچھ اور تھے، 6-7 سال سے ہمارے ملک کے سیاسی حالات کچھ اور ہیں، معاشرہ خراب ہو گیا، سماج خراب ہو گئے، تلخیاں بڑھ گئی ہیں، دشمنیاں دوستیاں دشمنی میں بدل گئی ہیں، نفرتیں عروج پہ ہیں، باپ بیٹے کا مخالف ہے، بیٹا باپ کا مخالف ہے، گھروں میں تفریق ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، باپ کا نظریہ کچھ اور ہوگا، بیٹے کا کچھ اور ہوگا، آپس میں الجھیں گے، بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے، والدین کو برا بھلا کہیں گے، والد بیٹے کو کہے گا۔ تو یہ جو اس طرح کی ساری چیزیں یہ معاشرے میں تب پیدا ہوتی ہیں کہ جب یہاں کسی بھی ایک شخصیت کو مقدس بنانے کے لیے، عرفہ بنانے کے لیے، اس کے لیے مختلف لوگ گھڑے جاتے ہیں جو اس کو مقدس بنانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، لوگوں سے غلطیاں کرواتے ہیں، ان کے لیے الفاظ کہے جاتے ہیں جو الفاظ نعوذ باللہ کچھ لوگوں کے لیے خاص ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ چیزیں خاص ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے کچھ خاص ہیں، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے، اولیاء کے لیے۔ تو یہ ہم لوگ اس طرح ان لوگوں کو اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سلف میں، تاریخ میں گزرے ہوئے جتنی ساری چیزیں شخصیات ہیں وہ بالکل کسی بھی اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں کسی بھی اعتبار سے جو ہے
وہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پاکستانی معاشرے میں گزارش کی جاتی ہے کہ خدا کے لیے آپ تحمل سے، صبر سے، بردباری سے کام لیں، اور آپ سیاست میں اپنے آپ کو اس انداز میں مت انوالو کریں، مت شامل کریں کہ آپ تمام رشتوں کے مقدس کو، احترام کو بھول جائیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ملک میں پہلے بھی ہوتا رہا، کچھ لوگ مذہبی جماعتوں کے پیچھے مذہبی جذباتی تقریریں، مذہبی ایسے الفاظ، مذہبی ایسے نعرے ساری طرفوں سے، تو لوگ بیچارے ان نعروں میں آ کے انہیں کہا جاتا ہم تو فلاں کا دفاع کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم فلاں کا دفاع کرتے ہیں، ہم یہ مقدس مشن کو لیے ہوئے ہیں، ہمارا یہ بہت اعلیٰ مشن ہے، اور اس کو لے کر کے لوگ جیلوں میں گئے، مارے گئے، اور فرقہ واریت کی جنگ میں کتنے لوگ مار دیے گئے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، ان خواتین نے، ان فیملیز نے، ان لوگوں نے، ان بچوں نے بڑی مشکل سے اپنی زندگی کو سروائیو کیا، بڑی مشکل سے وہ بیچارے اس قابل ہوئے کہ وہ اپنے گھر کے حالات کو خود دیکھ سکے۔ لیڈر تو وہ لیڈر ہی ہوتے ہیں، لیڈر کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج بھی دیکھ لیں کہ ایک سیاسی جماعت کے قائد نے جب اس ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، یہاں ملک کے احساسوں کو جلایا گیا، یادگاروں کو جلایا گیا، شہداء کے یادگاروں کو جلایا گیا، یہاں پاک آرمی کے خلاف نفرت امیز سارے سلسلے کیے گئے، لوگوں کا دلوں میں نفرت بھرنے کی کوشش کی گئی، عوام اور فوج کے درمیان خلا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، اور فوج اور پاکستان کے عوام کو آمنے سامنے لا کر کھڑے کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ملک کے حالات خراب ہوں۔ تو لیڈر تو آج بھی وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اسے سب کچھ میسر ہے، مگر وہ بچے جو آج جیلوں میں ہیں، وہ بچے جن کے دہشت گردی کے عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، وہ بچے جن کی مائیں رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، جن کے والدین رو رہے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہمارے بچے کس حال میں ہیں، پھر یہاں تک کہ وہ بچیاں، وہ خواتین جو کسی انتشاری فسادی شخص کے نعروں کے پیچھے لگ کر کے ان کے بہکاوے میں آ کر کے ملک کے لیے برا بھلا کہتی رہی ہیں، آج ان کا کیا حال ہے؟ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، خدا را آپ اگر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ مذہبی لوگوں میں جنون ہوتے ہیں، یہ انتہا پسند ہوتے ہیں، اور یہ سخت دل لوگ ہوتے ہیں، یہ سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، ہم تو حیران ہیں کہ سیاسی لوگ بھی اس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں، یا وہ اس طرح انتہاؤں میں جا سکتے ہیں، انتہاؤں کو چھو سکتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچائیے، کسی بھی سیاسی جماعت کا، مذہبی جماعت کا اعلی کار نہ بننے دیں۔ ہر شخص کی یہاں وابستگیاں ضرور ہیں، بس وہ اتنی وابستگی ہو کہ بس اس سے اچھا کہے یا برا کہے، مگر اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ نفرت کی بیج نہ بوئے جائیں، یہاں انتشار کی کیفیت نہ پیدا کی جائے، اور یہ پاکستان آرمی جس کی وجہ سے اللہ نے اس ملک کو متحد رکھا ہوا ہے، اور یہ ساری میں گزشتہ نشست میں بھی میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے کی تھی کہ یہاں شیعہ سنی، سنی شیعہ، یہاں دیوبندی بریلوی، بریلوی دیوبندی، اہل حدیث دیوبندی بریلوی کو سب ایک دوسرے کے سر کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کو روکا نہ جاتا، اگر ان کو سنبھالا نہ جاتا، ان کو آرمی کا ڈر خوف نہ ہوتا، تو پتہ نہیں اس ملک میں کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ ہر کسی کا نعرہ ہے کہ بس سر قلم کرنے کے اختیار میرے پاس ہے، جنت کا ٹکٹ میرے پاس ہے، میں جیسے چاہوں سب کچھ کروں۔ اگر یہ سب کچھ شروع ہو جائے تو ملک کیسے باقی بچے گا؟ اس کا وجود کیسے برقرار رہے گا؟ اس لیے پاکستان آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اس ملک کو متحد اور متفق رکھا ہوا ہے۔ پاکستان آرمی، وہ آرمی چیف کے ہاتھ میں ایک سٹک اور ڈنڈی ہوتی ہے، اس نے ان سارے لوگوں کو باز رکھا ہوا ہے کہ خبردار آپ اپنی اپنی حدوں میں رہیں، کوئی اپنی حد کراس نہ کرے، جس کی وجہ سے آج ملک چل رہے 74-75 سالوں سے یہ ملک چل رہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہ سلسلے کب سے اللہ معاف فرمائے ملک کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا۔ یہاں کوئی کس کا خون، یہاں صوبائیت کی جنگ ہے، یہاں لسانیت کی جنگ ہے، یہاں قوموں کی جنگیں ہیں، یہاں فرقوں کی جنگیں ہیں، سارا ملک عجیب کیفیت میں یہ رہتا ہے۔ یہ چیزیں جنہوں نے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی دشمن کے اعلی کار نہ بنیں، جان بوجھ کے یا لا علمی میں۔ پاکستان آرمی کے خلاف سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ نجی محافل ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، اس آڑ میں ہم اپنی آرمی کو برا بھلا نہ کہیں۔ میں نے گزشتہ بھی نشست میں عرض کیا تھا، آرمی کے لوگوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، آرمی کے ذمہ داران جنہیں جرنیل کہا جاتا ہے ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں،
مگر ان غلطیوں کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ آپ ان چند افراد کی غلطیوں سے اس ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیں، ملک کو ایسی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کریں جہاں سارا ملک جھلس جائے اور یہ راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ خدا کے لیے ایسی کوئی حرکت نہ کیجیے جس کی وجہ سے آج جو آپ کے محافظ جو آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، آپ سکون کے ساتھ جی رہے ہیں، کہ یہ سب کچھ مشکل ہو جائے، راتوں کو گھر میں سونا مشکل ہو جائے، آپ بچوں کی زندگیاں بچانا مشکل ہو جائے، اسکول کی تعلیم دلوانا مشکل ہو جائے۔ نہیں یقین تو آپ لیبیا کا حال دیکھ لیں، نہیں یقین شام کا حال دیکھ لیں، نہیں یقین عراق کا حال دیکھ لیں، نہیں یقین تو آپ جناب لبنان کا حال دیکھ لیں، نہیں یقین تو آپ اس سے پہلے جب افغانستان میں جو حالات تھے آپ وہ حالات دیکھ لیں، نہیں یقین تو آپ کشمیر میں دیکھ لیں انڈیا 1931 سے آج تک کشمیر میں کیا کر رہا ہے۔ یہ آپ کی پاکستان آرمی اس ملک کے وجود کے لیے نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔